شاہ صاحب پی ایچ ڈی ہیں جی اردو میں. یہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے آج اپنا پہلا لیکچر دیں گے. ہمارے مہمان بھی ہیں. 5 منٹ کی آپ کے ٹی آپ کو پیش کی جا رہی ہے. 5 منٹ بعد یہ لیکچر شروع ہو جائے گا. میرا نام ڈاکٹر یاسر ذیشان ہے. میرا تعلق گورنمنٹ بنا اسلامیہ کالج سے سیالکوٹ کے شعبہ اردو سے. میری تعلیم ایم فل پی ایچ ڈی ہے. دونوں میرے اسپیشلائزیشن اردو میں ہے اور میرا تدریسی تجربہ جو ہے وہ جماعت دہن سے ایم فل پی ایچ ڈی تک کے طلباء کو پڑھانے کا. اساتذہ کی محنت سے 14 کتابیں لکھی، جن میں سے 3 جو ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے نصابوں میں پڑھائی جاتی ہیں. مجھے جو یہاں ذمہ داری دی گئی ہے وہ اردو کے پرچے کی تیاری ہے، جو کہ کل 100 نمبرات کا پرچہ ہے. اب نئے سلیبس میں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، مجھے وہ برگے نئے اس میں شامل ہوئی اور مکالمہ اور کچھ چیزیں نئی شامل ہوں گی. یہ درست ہے. پچھلے سال کی نسبت تبدیلی آ گئی. ہم پرچے میں جو پرچے کی تیاری ہے وہ میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں پرچے کی تیاری نصاب کی بجائے نمبروں کی ترتیب سے کرواتا ہوں. یعنی ان سوالوں کو پہلے تیار کریں گے جن میں سے پورے نمبر نکلتے ہیں. مثلاً ایک سوال ہے 20 نمبر کا، اس میں سے ہمارے پورے 20 نمبر نکلتے ہیں. تو چونکہ ہم یہاں کلاس پڑھنے کی بجائے ہم پیپر کی تیاری کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہماری کلاس کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ امتحانی تیاری ہے. تو میرا طریقہ جو ہے وہ آپ کو پڑھانے کا یہ ہوگا کہ ہم تیاری جو ہے وہ نصاب کی بجائے نمبروں کی تقسیم پر کریں اور ان سوالوں پر مہارت حاصل کر لیں گے جن میں سے ہمارے پورے نمبر نکلتے ہیں. مثلاً میں 2 سوالوں کا فرق آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سوال مضمون نویسی کا ہے، اس میں سے پورے نمبر نکالنا جوئے شیر ہے، اس میں سے پورے نمبر نہیں نکالے جا سکتے، بڑے مشکل. لیکن ایک سوال محاورہ اور ضرب الامثال کا ہے، اس میں سے پورے نمبر نکلیں گے. اس میں آپ کی لکھائی، آپ کی رائٹنگ، آپ کی کسی چیز کو املا کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا. آپ کے جواب کا درست ہونا اہم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارا جو پرچے کی تیاری کا طریقہ رہے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے پہلا مرحلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے پیپر میں 3 سوال ایسے ہیں جن میں سے ایک بھی نمبر آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اور وہ نمبر اس وقت ضائع ہوگا جب آپ اسے چھوڑ دیں گے یا جواب غلط ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ سوال جیسے اشعار کی تشریح برگے نائب شامل ہو گئی، تو اس میں سوال کا جواب جو ہے وہ آپ جتنا بھی اچھا لکھ لیں گے وہ ممتحن کے اطمینان پر ہے. اس کو 2 سطریں پڑھ کے اطمینان ہو گیا، اس کو پورے نمبر دیے. اس کو 1 صفحہ پڑھ کے اطمینان نہیں ہوا، وہ آپ کے نمبر کاٹنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن بعض سوالات میں نہیں کاٹتا. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا جو پہلا سوال ہے جسے ہم نمبروں کی تقسیم میں دیکھیں گے وہ ہے محاورے کا. آپ کے بچے میں محاورات اور ضرب الامثال کا ایک سوال. ہمارے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محاورہ اور ضرب المثل یا کہاوت کیا ہے. عموماً نہم دہم یا یکز دہم جسے 11ویں یا 12ویں کہتی ہے، اس کے پرچے میں سوال آتا ہے کہ محاورہ یا ضرب الامثال کا اس کو جملوں میں استعمال کریں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ ایم میں حتیٰ کہ میں ایم فل کو پڑھاتا ہوں وہاں تک بھی چونکہ شاید یہ پڑھایا نہیں جاتا اس لیے بچوں کے لمحہ نہیں ہوتا کہ میں فرق کروں. تو ہم آج کی نشست میں اس سوال کے لیے ایک فرق کو سمجھیں گے کہ محاورہ اور ضرب المثل کیا ہے، تاکہ جب ہم اسے جملے میں استعمال کریں تو جملے میں استعمال میں اس فرق کی وجہ سے ہمارے نمبر ضائع ہوں گے یا کٹیں گے، وہ میں آگے آپ سے اس پر چونکہ یہ زبان کی بات ہم کر رہے ہیں. زبان کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ادب اور ایک کو کہتے ہیں روزمرہ. یہ لفظ یاد رکھنا آپ نے، درست لفظ بھی آپ کو آنا چاہیے. یہ لفظ روز ہوتا ہے، روز کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ہر روز کالج جاتا ہوں، ہر روز کوئی لفظ نہیں ہوتا. روز لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے،
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. روز ایسا بڑا مشہور شعر ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے دل فریب ہے غم روزگار کے. یاد لفظ روز, اچھا یہ لفظ ہے روزمرہ. روزمرہ اس زبان کو کہتے ہیں یا زبان کا وہ حصہ ہے جو کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوا دنیا کی. یہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے. انسان اس کے معنی متعین کرتے ہیں. ایک علاقے میں اس کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں اس کے کوئی اور معنی. روزمرہ وہ زبان ہے جو انسانوں کے درمیان نسل در نسل چلتی ہے اور کسی لغت میں, کسی ڈکشنری میں, کسی قاموس میں اس کے کوئی معنی درج نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں اپنے روزمرہ کی, جسے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے, آپ کہتے ہیں جناب بیٹھے کوئی چائے شائے پئیں. شائے کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوا, اس کے کوئی معنی متعین نہیں ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں جناب کوئی روٹی شوٹی کھائیں, شوٹی کے کوئی معنی متعین نہیں ہے, یہ کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوا. اسے ہم کہتے ہیں روزمرہ. ٹھیک ہو گیا. وہ زبان کا وہ حصہ جس کے کوئی معنی متعین نہیں ہے. انسان اس کے معنی متعین کرتے ہیں. اس علاقے میں اور ہو سکتے ہیں, اس علاقے میں اور ہو سکتے ہیں. زمانے کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں یہاں تو کہہ سکتا ہوں کہ عثمان صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن جب میں انڈیا میں کہوں گا تو کہیں گے نہیں یہ تو بدماش آدمی ہے. وہاں پر منا بھائی ہے امریکہ میں, وہاں بھائی بدماش کو کہتے ہیں نا. اس علاقے میں فرق ہے, وہ وہاں معنی بدل گئے ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام کوئی بتائے گا یہاں؟ پورا نام بتائیے. نواب زادہ لیاقت علی خان. نواب ایک زمانے کا بڑا رئیس تھا. آج آپ نواب کسے کہہ رہے ہیں؟ نکمے کو. زمانے نے معنی بدل دیے. آج جو بندہ کام نہیں کرتا آپ اسے کہتے ہیں بھائی تو نواب ہے. آج معنی بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ کیونکہ یہ لفظ روزمرہ میں. ٹھیک ہے جی. روزمرہ معنی کو بدلتا ہے, زمانہ بدل دیتا ہے, وقت بدل دیتا ہے, جغرافیہ بدل دیتا ہے. ایک علاقے میں اس لفظ کے معنی اور ہو سکتے ہیں, دوسرے علاقے میں اور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ادب وہ زبان ہے جس کے معنی متعین ہیں, ہر زمانے میں وہی رہیں گے, ہر جغرافیے میں وہی رہیں گے. اسے ہم ادب کہیں گے. قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا. قرآن مجید کی پہلی آیت جہاں سے آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. رب کے معنی لکھے ہوئے ہیں, آج 1400 سال بعد بھی وہی ہے. عالمین کے معنی 1400 سال بعد بھی وہی ہیں, دنیا کے ہر حصے میں وہی ہے. ایسے ہی ہے جی. حتیٰ کہ زبانوں میں وہ لفظ آ جاتے ہیں پھر بھی وہی رہتے ہیں. مالک یوم الدین, یوم 2 یوم کی رخصت درکار ہے, اردو میں آ گیا. معنی متعین ہے, وہی رہیں گے, معنی نہیں بدل سکتے. ادب وہ زبان ہوگی جس کے معنی متعین ہیں, لغت میں موجود ہیں. معنی 3 اقسام کے ہوں گے. یہ یہاں جب آپ ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں گے آپ کو یہ بڑا اچھا سمجھ آ جائے گا. 3 طرح کے معنی ہوں گے ہمارے سامنے. حقیقی معنی, لغوی معنی, رائج معنی. کسی لفظ کے حقیقی معنی اور ہوتے ہیں, لغوی معنی اور ہوتے ہیں, رائج معنی اور ہوتے ہیں. حقیقی معنی وہ معنی ہیں جہاں سے وہ لفظ بنا, جہاں سے اس کا شرارت ٹوٹا, اس لفظ نے اپنی شکل اختیار کی, وہ اس کے حقیقی معنی ہیں. ضروری نہیں کہ حقیقی معنی لغت میں درج ہو. لغوی معنی وہ معنی جو لغت میں لکھے ہوئے ہیں. رائج معنی جنہیں زمانے نے مقرر کر رکھا ہے. یہ تینوں جدا جدا ہیں. میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا. چھٹی. اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں, ان دنوں اسکولوں میں چھٹیاں ہیں, ایسے ہے نا. آج چھٹی ہے, 12 میں چھٹی ہے,
بینک میں چھٹی ہے. رائج معنی ہے تعطل کے، بریک کے. لیکن لغت میں تو اس کے معنی لکھے ہوں گے، آپ کوئی سا بھی لغت دیکھیں گے لغت میں اس کے معنی درج ہیں چٹکلے، مزاحیہ باتیں، مراسیوں کی جھگتیں. آپ کوئی سا بھی لغت دیکھ لیں، معمولی سا لغت دیکھ لیں تو لغوی معنی اور رائج معنی اور حقیقی معنی میں فرق ہے. حقیقی معنی میں چھوٹنا ہے، چھوٹ سے. لغت میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں چٹکلے، مزاحیہ باتیں. لیکن رائج معنی تعطل کے، بریک کے، لیو کے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو رائج معنی ہوتے ہیں یہ اصل میں روزمرہ ہے، کیونکہ زمانہ بنا لیتا ہے نا، اس سے لوگ اسے متعین کرتے ہیں معنی. آپ چونکہ قانون کے طالب علم ہیں، قانون اس معنی کو دیکھتا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا جب میاں صاحب کا تو کہا جی ڈکشنری میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں. وہ لغوی معنی کو دیکھتا ہے، وہ نہ حقیقی کو دیکھے گا نہ رائج کو دیکھے گا. تو معنی کا فرق جو ہے وہ ہمارے سے. ٹھیک ہو گیا؟ جب کوئی روزمرہ رائج معنی سے لغت میں چلا جاتا ہے تو وہ ضرب المثال، کہاوت، محاورہ یا اخان اپنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے. جب کوئی روزمرہ ترقی کرتا کرتا رائج معنی سے لغوی معنی میں داخل ہو جائے، کیونکہ زبان کے اندر ہمیشہ نشو و نما کا عمل فروغ پاتا ہے. زبان نشو و نما کے عمل سے آگے بڑھتی ہے، نئے لفظ بنتے ہیں، پرانے لفظ متروک ہو جاتے ہیں اور نئی لفظیات کا عمل جو ہے وہ زبان کو لے کر آگے بڑھتا ہے. جب کوئی روزمرہ یعنی رائج معنی ترقی کرتا کرتا لغوی معنی میں بدل جائے اور لغت میں لکھا جانا شروع ہو جائے، لغت میں اس کے معنی درج ہو جائے یعنی متعین ہو جائے، وہ ادب بن جائے گا، وہ ضرب المثل بن جائے گا، وہ کہاوت بن جائے گی، وہ محاورہ بن جائے گا، وہ اخان بن جائے گا. اگر وہ لغت میں نہیں شمار تو وہ جو ہے وہ روزمرہ رہے گا، وہ رائج معنی میں رہے گا، وہ ادب میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں، آسان تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہاں آتا ہے تو وہ یہ کیسے بنتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے. محاورہ کیسے بنتا ہے، کہاوت کیسے بنتی ہے، یا ضرب روزمرہ میں سے کسی چیز نے ترقی کرنی ہے. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ زبان نشو و نما کے ایک عمل سے گزرتی ہے، لفظیات میں اضافہ ہوتا ہے، نئے لفظ آتے ہیں، پرانے لفظ چلے جاتے ہیں اور یہ زبان کی نشو و نما کا عمل آگے بڑھتا ہے. اسی سے ہمارے محاورے، کہاوتیں اور ضرب الامثال بنتے اور متروک ہوتے رہتے ہیں. محاورہ جو ہے وہ ہمیشہ زبان کا وہ حصہ ہے جو لغت میں رائج معنی میں لکھا جاتا ہے، جو رائج معنی میں لغت میں جاتا ہے لیکن لکھے رائج جاتے ہیں، اس کے لغوی معنی نہیں اور ہوتے. اسے آپ حقیقی یا مجازی معنی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گا. مثال دوں گا آپ کو، چاند کے معنی اگر لغت میں دیکھے جائیں گے تو لغت میں چاند کے معنی ہوں گے ایک سیارہ جو رات کو آسمان پر روشن ہوتا ہے، جس کی منزلیں مقرر ہیں اور وہ زمین کو روشن کرتا ہے. یہ تو ہوئے لغوی یا حقیقی معنی. لیکن ماں اگر کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے تو اس کا بیٹا تو رات کو نہیں آسمان پہ جا کے زمین کو روشن کر رہا، وہ تو خوبصورتی کے مجازی معنی میں استعمال کر رہی ہے نا اسے. تو جب چاند ہونا خوبصورتی کے معنی میں رائج معنی کو ہی لغت میں مان لیا گیا تو یہ محاورہ بن گیا. رائج معنی کو ایز ادب میں تسلیم کر لیا گیا، بالکل جیسا وہ ہے منوان مان لیا گیا اور وہی لکھا گیا. یعنی چاند کے معنی لغت میں سیارہ نہیں خوبصورت ہونا لکھے جائیں گے تو وہ محاورہ بن جائے گا. رائج معنی لغت میں درج ہو جائے، حقیقی نہ ہو، وہ محاورہ ہے. اور محاورے کی پہچان یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ مصدر سے بنتا ہے، اس میں نون الف نہ آتا ہے، اس کا اختتام نون الف نہ پہ ہوتا ہے.
جب آپ کے سامنے سوال آئے گا کہ ضرب الامثال یا محاورات، تو آپ نے نون الف نا والے جملے کو تبدیل کر سکتے ہیں جس میں نون الف نا اس کو تبدیل نہیں کرنا. محاورے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ضرب المثل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے کوئی میں ابھی چونکہ بات ہوئی ہے اس کی تفصیل آگے کروں گا، لیکن ایک آسان مثال سے بھی کر دیتا ہوں. شرم سے پانی پانی ہونا محاورہ ہے. اب پانی پانی ہونا محاورہ، اب ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں. وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے. ہم نے ہونا کو گیا گئی گئے کافی جگہ بدل لیا. لیکن جب ہم ضرب المثل میں آئیں گے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو میں کسی مرد کو نہیں یہ کہہ سکتا کھسیانا بلا کھمبا نوچے. اب میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. محاورہ جس میں نون الف نہ آئے گا اس کے کانٹینٹ میں، متن میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں اور وہ تبدیلی درست تسلیم کی جاتی ہے. ضرب المثل کے کانٹینٹ میں تبدیلی سے چاہے جملہ درست ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. میں چونکہ ایم فل کو پڑھاتا ہوں، ایم فل کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں نون الف نا والے میں اگر بچے نے تبدیلی کی ہے وہ ٹھیک ہے، نون الف نا کے بغیر والے میں تبدیلی کی ہے وہ جملہ غلط کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بنیادی دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے. اس کے کانٹینٹ کو آپ بدل سکتے ہیں. میں اب دوبارہ واپس آ جاؤں گا اس پہ. محاورہ رائج معنی، وہ رائج معنی جسے لغت میں لے گئے. پہچان نون الف نا، مصدر آئے گا، اس میں مصادر لازمی آئیں گے. مصدر کے بغیر محاورہ نہیں بنتا. رائج معنی میں ہے، ہم بدل سکتے ہیں. اس کے متن کو، اس کے کانٹینٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تذکیر و تانیث میں مذکر کو مؤنث میں، مؤنث کو مذکر میں، واحد کو جمع میں، جمع کو واحد میں. ٹھیک ہے، اسے ہم بدل سکتے ہیں. آپ سب سے ملاقات ہو، ایک آدمی کو ہم کہیں یار تم کو عید کا چاند ہو، سب کو بھی کہہ سکتے ہیں یار تم کو سبھی عید کا چاند ہو گئے. واحد کو جمع میں، جمع کو واحد میں، مذکر کو تبدیل کر سکتے ہیں. ضرب المثل یا کہاوت. ضرب المثل یا کہاوت کیا ہوتی ہے؟ محاورہ آپ نے دیکھا، محاورے کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا، اس کا پس منظر نہیں، اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی تاریخی قصہ موجود نہیں ہے، کوئی کہانی موجود نہیں ہوتی. اس لیے اسے جیسے مرضی برت لیں آپ. لیکن جب ہم ضرب المثل اور کہاوت کی بات کریں گے تو ان کے پیچھے کچھ تاریخی قصے ہیں. یہ اسی کانٹینٹ میں استعمال ہوں گے، یہ اس کے علاوہ برتے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی نے بال اس کے بگڑے ہوں، بنوائے نہ ہوں، لباس بھی کوئی اچھا نہ ہو، تو آپ اس کو کہیں گے بھائی تو کیا مجنو بنا ہوا ہے؟ تو مجنو کے پیچھے کا پورا قصہ ہے وہ اسی تناظر میں استعمال ہوگا، وہ کسی اور تناظر میں استعمال نہیں ہو سکتا. اس کے پس منظر میں ایک قصہ موجود ہے لیلا مجنون کا. ایسے ہے نا، مجنون کا نام تو کیا تھا اس کا؟ قیس بن عامری. اصل نام تو قیس بن عامری تھا اس کا. تو وہ چونکہ حالت جنون میں چلا گیا تو اسے مجنون کہا گیا. ٹھیک ہے. تو اب کوئی آدمی حالت جنون میں چلا جائے اور خاص اسی تناظر میں، تب اس لفظ کا استعمال ہوگا، ویسے اس کا استعمال نہیں ہوگا. ان دونوں کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے. کچھ واقعات، قصے، کہانیاں، چھوٹے یا بڑے، وہ نسل در نسل سفر کرتے ہیں. ایک نسل سے دوسری نسل کو پہنچتے ہیں، دوسری نسل سے تیسری نسل کو پہنچتے ہیں. نسل در نسل سفر کرتے ہیں اور آہستہ 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 وہ سمٹتے ایک جملے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک جملے میں آ جاتے ہیں، بعض بات ایک لفظ میں آ جاتے ہیں. لیکن اس ایک لفظ اور جملے کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے، اس پردے کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہوتا ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس کے پیچھے وہ پورا واقعہ ہے حضرت ابراہیم والا. جب آگ جلائی گئی، نمرود نے ان کا امتحان لیا. اب ان تین لفظوں میں آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ کھڑا ہے. وہ جب لفظ کا پردہ اٹھائیں گے تو وہ واقعہ. تو ان کے پیچھے کہاوتوں اور ضرب الامثال کے پیچھے تاریخی واقعات ہوتے ہیں، تہذیبی واقعات ہوتے ہیں. اور یہ صرف انہی تناظر میں استعمال ہو سکتے ہیں.
اسی تناظر میں استعمال ہوں گے. ایک مشہور محاورہ ہے جوئے شیر لانا. جو فارسی میں کہتے ہیں ندی کو, ندی جو پانی بہتا ہے اس کو کہتے ہیں جو, آب جو, ندی کا پانی. شیر, شیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ دودھ کو, دودھ فروش, شیر فروش ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ اسے کہتے ہیں شیر خوار, دودھ پینے والا, شیر دودھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جوئے شیر لانا, دودھ کی ندی بہانا. یہ کہتے ہیں کہ وہ شیری فرہاد کا قصہ ہے کہ وہ فرہاد کے کو سسر نے اس کو کہا تھا کہ بھائی تو ادھر سے وہ نہر جو ہے وہ نکالے گا دودھ کی پہاڑ کے اندر سے, تو پھر میں تمہیں رشتہ دوں گا. کام یعنی پہاڑ کو کاٹ کے نہر نکالنا. تو اب یہ ہمیشہ جوئے شیر انہی معنوں میں استعمال ہو. ایسا کام جو ناممکن ہو اس کو کرنا. ممکن کام کے لیے جوئے, مشکل ممکن کام کے لیے جوئے شیر نہیں استعمال ہوتا. ناممکن مشکل کام کے لیے جوئے شیر استعمال ہوتا, کیونکہ اس کا تناظر ہے ناممکن. ایک آدمی اکیلا پہاڑ کو کاٹ کے ندی ادھر سے ادھر نہیں بہا سکتا. ناممکن مشکل کام کے لیے, ممکن مشکل کام کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ اس کے پس منظر میں ایک قصہ ہے, اور وہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کام ناممکن تھا, مشکل بھی تھا. اور اب یہ اسی معنی میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. ان دنوں فرض کریں جیسے کہ کورونا کی صورتحال تھی, بازار میں چیزیں نہیں مل رہی, ایک آدمی کہتا ہے میں جناب وہ بڑا جوئے شیر کا کام کیا, میں سبزی لے آیا ہوں 3 دن بعد. تو یہ ناممکن میں شمار نہیں ہو سکتا. ایسا کام جو ناممکن ہو اس کو کر دکھانا جوئے شیر کیا وہ شمار ہو. اب واپس آتے ہیں اس پر. میں اس کو کیونکہ سارے تناظر میں اس کو سم اپ کر دوں. زبان کا وہ حصہ جسے انسان بولتے ہیں لغت میں نہیں ہوتا, وہ روزمرہ کہلاتا ہے. وہ روزمرہ لوگ اس کے معنی رائج کرتے ہیں, خود مقرر کرتے ہیں. جب ان مقرر معنیوں کو لغت میں جگہ دے دی جائے, درست مان لیا جائے, تو وہ محاورہ, کہاوت یا ضرب المثل بنتا ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی تاریخی قصہ ہوگا, پس منظر ہوگا, تاریخی حوالہ ہوگا, تو وہ کہاوت یا ضرب المثل ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر وہ محاورہ. ٹھیک ہو گئی. اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو؟ جی میں اس طرح میں ان تینوں کی بات. اخوان ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ پنجابی زبان سے, لیکن اردو میں بھی ابھی آ چکا ہے. اخوان کا تعلق آنکھنے سے ہے, کہنے سے ہے. اردو میں اس کا متبادل بولیاں ہیں. اخوان آنکھنا, کہنا, ایسی باتیں جو بزرگ کہتے رہے. نہ وہ محاورے تھے, نہ کہاوتیں تھیں, نہ ضرب المثل. بزرگوں نے سیان پونے کی باتیں کی, عقل کی باتیں, دانش کی باتیں. بڑے بزرگ کرتے ہیں نا دانش کی باتیں, کہتے ہیں جی بزرگ ایسے کہتے آ رہے ہیں, بزرگوں کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں اخوان. بزرگ بہت سے جیسے جو ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو جو ہے وہ آپ اس کے سامنے اس کے پاس ادب سے پیش ہوں. بزرگوں کا طریقہ وہ کہتا ہے یار یہ بڑا, اس کو ادب سے ملو, اچھے طریقے. یہ محاورہ نہیں ہے, کہاوت نہیں ہے, ضرب المثل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعد بارسی بید بے نصیب تو اخوان بنا نا, اس کے معنی مقرر ہیں. ٹھیک ہے, اخوان بزرگوں کی باتیں جو نسل در نسل آئیں, جو تجربے سے بزرگوں نے اپنے تجربے سے اخذ کی اور انہوں نے اپنی نسلوں کو ورثے کے طور پر دی. مشہور بات ہے نا, بعد بانصیب بے ادب بے نصیب. تو یہ تو بزرگوں کا کہا ہوا ہے. اس کے بھی لغت میں اس کی بھی جگہ مقرر ہوئی, اور اس کی جگہ کے مقرر ہونے سے یہ اخوان. اخوان حقیقی معنی میں ہوتے ہیں, لیکن لغوی لغت نے رائج معنی میں تسلیم کر دیا. یعنی بزرگوں نے جیسے کہا ہوتے حقیقی معنی میں, لغت نے رائج معنی میں تسلیم کر دیا. یہاں میں حقیقی اور مجازی کا
تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ جب میں اس طرف آؤں تو وہ آسانی ہو. وہ لفظ جو ہے وہ ابلاغ کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ لفظ جس کا ابلاغ وہی ہو, جس کا ابلاغ یعنی کہنے کا مقصد آپ تک بات پہنچانا وہی ہو جو لغت اور حقیقت میں ایک ہے, وہ حقیقی شمار ہوتا ہے. وہ لفظ جس کا ابلاغ حقیقی نہ ہو, کہنے والا اپنے طور پر اسے بیان کر رہا ہے, کہنے والا اپنے طور پہ, نہ وہ رائج ہے, نہ وہ لغت میں ہے, نہ وہ حقیقت میں ہے, وہ مجازی میں استعمال ہے. میں اس کی دو مثالوں سے فرق. میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں خانہ فرہنگ ایران والے ہیں, وہ جب کلام غالب پڑھتے ہیں تو ایرانی جو ہے وہ غالب کو بڑی توقیر اور تعظیم دیتے ہیں. وہ کلام غالب جب پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اب تلاوت غالب ہوگی. تلاوت کے معنی تو پڑھنا ہی ہے نا, کسی چیز کو پڑھنا, ریسائٹ کرنا. تو وہ اسے اس معنی میں نہیں لے رہے, انہوں نے اپنے معنی مقرر کر لیے, نہ وہ رائے ہے, نہ لغت میں, نہ حقیقت میں, وہ ان کے اپنے معنی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تقریم کے معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں. وہ مجازی معنی میں آ گئے, انہوں نے اپنے معنی میں استعمال کیا. لیکن وہ نہ رائے ہے کہیں, وہ کوئی کسی کے کلام کو نہیں کہہ رہا کہ ہم جو غالب کے کلام کی تلاوت کریں گے, شاعر کی تلاوت کریں گے, اقبال کی تلاوت کریں گے. ایرانی کہہ رہے ہیں خانہ فرہنگ ایران میں جب جائیں گے وہ ہمیشہ شروع آغاز جو ہے, ابتدا جو ہے وہ غالب سے کریں گے اور کہیں گے کہ تلاوت کے کلام غالب ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کی دوسری مثال مجازی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں پھر کہوں گا مجازی معنی کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ان میں سے کچھ نہیں, ہم نے کہا یہ ہے, نے کہا بھائی بے فام لاؤ. تو بے فام ایک ٹرم ہے نا, تو اصطلاح استعمال ہوا ہے کہ وہ پیدائش کے وقت جو تمام بچوں کا جس فارم پر اندراج ہوتا ہے اسے فام بے کہتے ہیں. پہلے جو پرانا شناختی کارڈ کا ہوتا تھا وہ فارم, اس کا پہلا حصہ الگ تھا اور اندر والا صفحہ بے کہلاتا تھا جہاں سارے خاندان کا اندراج تھا. تو وہ وہیں سے فارم بے مشہور ہوا. آج کمپیوٹر پہ بھی ناظرہ بھی فارم بے بنا رہا ہے, ایسے ہے نا. تو وہ فارم بے مجازی معنی ہے, حقیقت کو اس کا کوئی وجود نہیں, نہ لغت میں لکھا نہ رائے, ہم نے مقرر کر لیا. حقیقی معنی وہ ہے جو لغت میں حقیقت کے طور پر اسی طرح ہے, اس کے وہی معنی مقرر ہے, اس کے دوسرے معنی نہیں. ہمارے اچھا اس میں میں یہ چیز ادب میں یہ چونکہ آگے مجھے پڑھانا ہے, میں نے یہاں اس کو شامل رکھوں گا. جب ناصر کاظمی کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے شعر کیا ہوتا ہے. دو جملے اوپر نیچے لکھنے یا کافی ادیب شعر نہیں ہوتا. اگر کافی ادیب سے شعر بنتا ہو تو پھر 71 پر 75 اور 75 سے 10 سے 73 ان کے کافی ملتے ہیں, یہ شاعری ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا, اگر کافی ادیب سے بنتا ہو شعر, یہ شاعری. ادب جو ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک شعر ہے, ایک نثر ہے, اور یہ دونوں یا تخلیقی ہوتے ہیں یا غیر تخلیقی ہوتے ہیں. ادب کی اقسام ہے, یا ادب تخلیقی ادب ہوتا ہے یا غیر تخلیقی ادب. تخلیقی ادب ہوتا ہے جسے ہم خود سے لکھتے ہیں. آپ کو کہا کہ بھائی اپلیکیشن لکھو, یہ تخلیقی ادب ہے. کسی کو ٹارگیٹ دیا گیا, ڈرامہ لکھو, فلم کے اسکرپٹ لکھو, مقابل تخلیقی ادب ہے. غیر تخلیقی ادب بھی ہوتا ہے. وارث شاہ کو کسی نے نہیں کہا تھا ہیر لکھو, میاں منگوش کو کسی نے نہیں کہا سیف الملوک لکھو. وہ چیزیں ان کے اوپر وارد ہوتی تھیں, ان کے ذہن میں خیالات آتے تھے, انہوں نے خیالات کو خود سے ایک شکل دی. کہ وہ تخلیقی ادب ہے. تخلیقی اور غیر تخلیقی ادب میں فرق ہوتا ہے. شعر جو ہے یہ غیر تخلیقی ادب ہے, نثر جو ہے یہ تخلیقی ادب ہے. نثر کی جتنی اقسام ہیں وہ تخلیقی ادب میں شمار ہوتی ہے. شعر جو ہے یہ اسے کریٹ نہیں کیا جا سکتا, اسے بنایا نہیں جا سکتا. بنانے میں شعر اپنی شکل کھو دیتا ہے, اپنا وجود کھو دیتا ہے. اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جہاں تھا میں نے. اب میں تینوں میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا مزید. پہلی بات یہ کہ جب آپ اس کو جملہ میں استعمال کریں گے تو آپ اس کے اندر جمع, واحد, مذکر, مؤنث سب تبدیلیاں کر سکتے ہیں. اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. نہ اس کو واحد کو جمع میں بدلیں گے, نہ مذکر کو مؤنث میں بدلیں گے. آپ کا پورا جملہ غلط شمار کیا جائے گا, وہ نمبر آپ کا ضائع ہوگا. محاورہ ہے کسیانی بلی کھمبا نوچے,
کسیانی بلی نے کھمبا نوچا، یہ غلط ہو گیا، کاٹ دیا، چاہے جملہ درست، کیونکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متن میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے متن میں تبدیلی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ پہچانیں گے کیسے؟ پہچان یہ ہے کہ محاورے ظاہر میں نون الف نہ آئے، یہ پہچان. یعنی آنکھیں بھیگ جانا محاورہ ہے، عید کا چاند ہونا محاورہ ہے، نہ نون الف نہ آئے گا، مصدر سے بنے گا. مصادر کی پہچان ہوتی ہے، مصادر میں نون الف نہ آتا ہے. آنا، جانا، لینا، دینا، کھانا، یہ نون الف نہ آتا ہے، اس میں مصادر کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات، محاورہ جس مرضی رائج معنی میں استعمال کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا. جس مرضی معنی میں استعمال کر لیں گے، جملہ بنانا ہے آپ نے، جیسے مرضی بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. لیکن کہاوت اور ضرب المثل اپنے پس منظر میں ہی استعمال ہوگی، اس کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکتی. وہ اپنے پس منظر میں استعمال ہوگی. اس کا جو تاریخی حوالہ ہے وہ اسی تناظر میں استعمال ہوگی، اس کو ہم بدل نہیں سکتے. تو کیا میں نے ایک محاورہ بولا تھا آپ کے سامنے، عید کا چاند ہونا. اب عید کا چاند ہونا، عید تو سال میں 2 بار آتی ہے، اور وہ بھی پورے مہینے کی مشقت ہوتی ہے. رمضان کیا، حج کے جو ایام ہیں وہ گزرتے ہیں، پھر چاند نظر آتا ہے، پھر عید ہوتی ہے. تو ایسا آدمی جو بہت طویل عرصے بعد دکھائی دے، ہم اسے کہتے ہیں بھائی تم تو عید کا چاند ہو گئے. آپ کسی رشتے دار کو کہہ سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ سکتے ہیں یار تم تو عید کا چاند ہو، تم سے بات ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. ایسے نا کسی سے بات بہت دیر بعد ہوئی ہے، دکھائی بے شک نہیں دیا، پھر بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ کسی کتاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کتاب تو عید کا چاند ہوگی، مل ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ کسی بھی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ضرب المثل اور کہاوت جو ہے وہ کسی بھی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی؟ چاند پر کوئی ضرب المثل اور کہاوت یہ آپ کے ذہن میں ہو؟ چار چاند لگانا، بتائیں ضرب المثل ہے کہ محاورہ ہے؟ پہلے یہ بتائیں کیسے؟ ہاں یہ تو محاورہ ہوا. اب آئیں اور چاند پر. بالکل صحیح ہے، تو دوبارہ بولیں. 4 دن کی چاند میں پھر اندھیری رات، 14ویں کا چاند. یہ محاورہ نہیں ہے، یہ تو کہاوتیں ہیں، یہ ضرب المثل ہے. اب عید کا چاند ہونا اور 14ویں کے چاند میں فرق دیکھیے. عید کا چاند ہونا، یہ چاند بھی خوبصورت ہے، 14ویں، لیکن یہ خوبصورتی کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا. 14ویں کا چاند ہونا صرف خوبصورتی کے معنی. ایسے ہے نا، اس کا ایک پس منظر ہے. چاند پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، سمندروں کے اندر تغیر آتا ہے، اس ماحول کے اندر تبدیلی آتی ہے، ماحول خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ خوبصورتی اپنے پس منظر میں، 14ویں کا چاند ضرب المثل ہے، اس نے اپنے پس منظر میں استعمال ہونا ہے. لیکن عید کا چاند ہونا محاورہ ہے، وہ جیسے مرضی استعمال کر لیں. ٹھیک ہے؟ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، اس کو کہے یار تم کو پیسے نہیں دے رہے، عید کا چاند ہو گئے. ٹھیک ہے؟ بندہ آپ کو ویسے 7-5 سال بعد باعث ہے، اس کو کوئی یار تم کو عید کا چاند ہو گئے. ٹھیک ہے جی؟ وہ تو جیسے مرضی آپ استعمال کر لیں. طلوع ہونا محاورہ ہے. آپ کو میں طلوع ہونے کا ایک ایسا استعمال آپ کے سامنے، غالب نے ایک خط لکھا، میر تختہ کو ایک خط لکھا ہوا غالب نے میر تختہ کو، اور خط میں لکھا میاں تمہارا خط 2 شنبہ کو سکندر آباد سے طلوع ہوا، آج میرے ہاں غروب ہوا ہے. وہ کہتا ہے وہاں سے تم نے خط لکھا تھا مجھے آج ملا، لیکن وہ طلوع غروب کو کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تمہارا خط وہاں سے آج 2 شنبہ کو وہاں سے طلوع ہوا، آج میرے ہاں غروب ہوا. اب ہے نا جیسے مرضی استعمال کر، آپ نے رائج مانی کے دیکھو گے. ضرب المثل اور کہاوت جو ہے وہ اپنے پس منظر میں ہی استعمال ہو. اس کا جو پس منظر ہے، جو اس کے اندر، جو اس کے پیچھے تاریخی واقعہ ہے، اسی میں. تیسری بات، چاہے اس میں جملہ بنائیں چاہے اس میں جملہ بنائیں،
ٹھیک ہے, یہاں تو بڑا نام ہوگا جناب یہ بہت بڑے وکیل ہیں, وہ بہت بڑے وکیل ہیں, یہ بڑے قابل ہیں, وہ بڑے قابل ہیں. پیپر جس مرضی جماعت کا ہو, جس مرضی درجے کا ہو, وہاں پرچہ بتاتا ہے یہ کتنا قابل ہے. وہاں بندے کا نام نہیں ہوتا, وہاں کوئی اس کی شہرت نہیں ہوتی. وہاں پرچے کے لفظ, اس کا عکس, اس کی تحریر, اس کا متن بتاتا ہے. جس میں بھی استعمال کریں یہ بلیغ ہونا چاہیے, اس میں بلاغت ہو. بلاغت کیا ہوتی ہے؟ یہ بلیغ ہوگا تو آپ کا جملہ خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, بلیغ ہونا چاہیے. بلاغت کیا ہوتی ہے؟ بلاغت تھوڑے لفظوں میں بہت بڑی بات کر دینی بلاغت, کم لفظوں میں بڑی بات بلاغت ہے. ایسی بات کر دینی کہ جو ان الفاظ میں بظاہر مشکل ہو, ناممکن ہو نہ سکتی ہو, اسے ہم کہتے ہیں بلاغت ہے. جملہ بڑا بلیغ ہے جی, اپنے بہت بلیغ ہے. افتخار عارف صاحب کا شعر ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. بڑا بلیغ شعر ہے, اس کے اندر بڑی بلاغت ہے. یہ زندگی کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور پطرس کا مضمون ہے کتا, ایک مضمون ہے بڑا شاندار. اس مضمون میں آپ دیکھیں لفظ کتا انہوں نے 2 جگہوں پہ بھرتا ہے اور بلاغت پیدا کر دی جملے میں. اب منظر یہ ہے افسانے کا کہ ایک آدمی سینما سے فلم دیکھ کے آ رہا ہے. فلم دیکھی اس نے, واپسی پہ اس نے شراب بھی پی ہے, نشے میں ہے. اب نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کو ہر چیز بڑی نظر آ رہی ہے, اپنے قد سے بڑی. جو چیز اتنی ہے وہ اس کا حواس کام نہیں کر, اس کو بڑی نظر آ رہی ہے. سڑک کے درمیان میں کتا ہے, وہ کتا بھی اس کو اپنے قد سے بڑا نظر آ رہا ہے. اب آپ جملے کی بلاغت دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس لفظ کو استعمال کیا. کہ سڑک کے درمیان میں کتا تھا اور کتا کچھ زیادہ ہی کتا تھا. اب جو زیادہ ہی کتا ہے وہ اس کے قد کا بڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں نے لکھا کہ سڑک کے درمیان میں ایک کتا تھا اور وہ کتا کچھ زیادہ ہی کتا تھا. یہ بلاغت ہے. میں دوسرے لفظ سے کھیلا ہے, اس کو بتا ہے, یہ بلاغت ہے. ٹھیک ہے, یہ ہندوستان کے افسانہ نویس سے بڑے شاندار, وہ بڑا لفظوں سے ایسے کھیلتے ہیں. انہوں نے ایک افسانے میں ایک لفظ بس 5 بار استعمال کیا ہے, بس, اور ایسے گھما پھرا کے استعمال کیا ہے کہ وہ حیرت ہوتی ہے پڑھ کے جملہ. اب منظر اس افسانے کا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی بس میں سفر کر رہے ہیں اور ان کا جھگڑا ہے, وہ بیوی اس کی بات نہیں سن رہی. تو آپ جملہ سنیں, وہ کہتے ہیں میں بس میں تھا, بیوی میرے بس میں نہیں. میں بس میں تھا, بیوی میرے بس میں نہیں تھی, بس میں بیٹھا بھی میں بے بس تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بلاغت ہے. جتنی آپ کے جملے میں بلاغت ہے اور وہ معنی کے اعتبار سے درست ہے اتنا اس کا نمبر اچھا ہے. کیونکہ آپ میٹرک کے ایف اے کے طالب علم نہیں ہیں, آپ سول سروس کا امتحان دے رہے ہیں. سول سروس میں ادب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, اور کورٹ میں تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے تو وہ موضوع کا وہ ناول تھا نا گاڈ فادر, اسی سے وہ فیصلہ لکھا تھا. وہ سینٹینس ہی وہاں سے شروع کیا تھا کہ وہ ہر بڑے خزانے کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے. وہ ایک ناول میں سے لیا گیا تھا نا, گاڈ فادر میں سے وہ جملہ لیا گیا تھا. ادب کی سول سروس میں ایک اہمیت ہے کہ آپ کتنے ادب آشنا ہیں. آپ کی بات اب وہ دیکھیں, وہ انہوں نے ایک جملے سے, سپریم کورٹ نے وہ جملے میں جان نہیں چھوڑی, بالکل نہیں جان چھوڑی اس جملے میں. ٹھیک ہے, ایک وہ صحافی تھے لاہور کے, مجھے ان کا نام بھول گیا, امروز اخبار تھا ان کا. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ایک جملہ لکھا. آج کے دن تک پیپل پارٹی اس جملے کی صفائیاں دے رہی ہے. ادھر تم ادھر ہم. بھٹو نے نہیں کہا تھا, بھٹو نے نہیں کہا. اکرم اچھا شکریہ, اطرباز نے لکھا تھا. وہ اطرباز نے بعد میں خود اس کا انٹرویو موجود ہے یوٹیوب پہ, اس نے کہا کہ انہوں نے نہیں کہا تھا, میں نے لکھا تھا. لیکن آج بھی وہ جملے نے ان کی جان نہیں چھوڑی, کیونکہ اس جملے کے اندر بلاغت بڑی تھی. جو اس زمانے میں لوگ کہنا چاہ رہے تھے یا سننا چاہ رہے تھے, اپوزیشن خاص طور پر, وہ ان 4 لفظوں نے اس کو سمیٹا ہوا تھا, اپنے اندر قید کیا ہوا تھا. اس کی جان نہیں چھوٹی نا اس سے. آج کے دن بھی وہ, تو یہ بلاغت ہے. آپ نے محاورے, کہاوت یا ضرب المثل کو
بلاغت میں استعمال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو ادبی حوالوں سے دیکھیں، اس جملے کو کتنا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہاں تک کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز جو آپ اس حوالے سے کہاوت، ضرب المثل، محاورہ، اخوان، لغت، حقیقت کے معنی کسی بھی چیز کے حوالے سے پوچھنا چاہیں؟ میں پھر یہ پرسیو کروں کہ ہر چیز سمجھ آ رہی ہے، ہر چیز ڈائگنوز ہو رہی ہے، میں پرسیو کروں یہ بات؟ چلے میں اس کو یوں کروں گا کہ میں بڑی کلاس کو بھی پڑھاتا ہوں، تو میں یہ پہلی 1-2 کلاسیں ہیں، مجھے ریڈیو کرنے کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں بولتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، تو اچھا جو ہے وہ مقرر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بات ہوا ہے جس کے ساتھ پورا میچ کھیلا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا مقرر میرا خیال ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتے رہیں، صرف وہی نہ چلتا رہے۔ تو کچھ چیزیں میں یہاں پر آپ کی، چونکہ آپ نے پرچہ تحریر میں دینا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں بنیادی آپ کو تحریر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے تحریر میں ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ نمبر 1، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو املا سے متعلق ہیں، یہ بات آپ اردو زبان میں سمجھ لیں، سیکھ لیں، قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ سابقے لاحقے کا املا جوڑ کر نہیں لکھا جاتا۔ میں آپ کے سامنے کچھ سابقے لاحقے رکھوں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا املا جوڑ کر نہیں لکھا جاتا۔ یہ غلط املا ہے، یہ درست املا ہے، اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں کچھ زبان کے رکھوں گا، یہ کیونکہ آپ کا شہر ہے سیال کوٹ، اس میں لام ساکن ہے، اس کا لام متحرک ہو گیا ہے، اعراب لگائیں گے، اس کے اعراب اور ہیں، اس کے اعراب اور ہیں۔ یہ لنگوٹ کے وزن پہ چلا گیا، لنگوٹ، لکوٹ، جبکہ یہ لکوٹ نہیں ہے، یہ سیال کوٹ ہے، سیال علیحدہ ہے، کوٹ علیحدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا لام جو ہے اس کے اوپر جزم آئے گی، اس کے لام کے اوپر زبر آتی ہے، تو یہ املا آپ نے ایک جنرل سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم ان باتوں پہ آئیں گے جو ہماری ضرورت ہے۔ ان کا، اس کا یہ غلط ہے، ان کا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ، چونکہ، یہ دونوں غلط ہیں۔ کیونکہ، چونکہ، بلکہ، یہ جو بلکہ ہے یہ بلکہ ہے، یاد رکھنا، یہ بڑی بنیادی ہے، یہ جملوں میں بار بار آئیں گے لفظ، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں، آپ سمجھیں یہ کون سا کلیہ ہے کہ یہ نون گنا ادھر آگے نون بن جاتا ہے؟ یہ تو کیوں نکے ہونا چاہیے، یہ کیوں نکے ہونا چاہیے، یہ بلکہ ہونا چاہیے، اس میں لام متحرک ہو گیا، اس کا لام ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ آپ نے پرچہ تحریر میں دینا ہے تو آپ کی تحریر اور آپ کا املا جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ تو یہ کامن سی کچھ چیزیں اور بھی میں اس کے آگے آپ کے سامنے شیئر کروں۔ نون گننا ہے، نون گننا کسی لفظ کے شروع میں آ ہی نہیں سکتا۔ اردو کے لغت کے جو حکومت پاکستان لغت جاری کیا ہوا ہے، تاریخی ادبی اردو لغت 15 لاکھ الفاظ پر ہے، اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو نون گننا سے شروع ہو۔ یہ کیسے نون گننا سے شروع ہو سکتا ہے؟ کسی لفظ کے آغاز میں نون گننا نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھنا آپ۔ اردو میں کسی لفظ کے آغاز میں نون گننا نہیں آتا۔ سابقہ لاحقہ، یہ کیا آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ لاحقہ ہے، جو آخر میں لگتا ہے اس کے پیچھے لفظ لگا کے بناتے جائیں وہ تو لاحقہ ہوا۔ تو سابقہ لاحقے کا املا جوڑا نہیں جاتا۔ دوسری بات، اصولی بات یہ ہے کہ اردو میں دو جدا لفظ جن کے اپنے معنی ان کا املا نہیں جوڑا جاتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ کاتب ہے نا، پینٹر، وہ چونکہ زبان کے ماہر تو نہیں ہے، وہ کوئی لسانیات کے ماہر لوگ نہیں ہیں، وہ جو جس کے جی میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ ابھی تو اسمبلی کا رواج نہیں رہا، ایک زمانے تک اسمبلی میں یہی لکھا جاتا رہا ہے، آج شب کو،
تو یہ آپ نے تحریر میں ان لفظوں کا اس کا ان کا کیوں کہ یہ جدا جدا لفظ ہیں. اس کا ان کا کیوں کہ کیونکہ بلکہ پھر دو تین لفظ اور آپ کے ساتھ یاد رکھنے ہیں. جس لفظ کو جدا لکھا جائے گا وہ جدا نہیں ہوگا. یہ امزا والے بہت سارے لفظ ہمارے یہاں غلط، بہت زیادہ لفظ. آپ کا اردو کا پیپر اردو کے ایکسپرٹ لوگوں نے چیک کرنا ہے. جب انہوں نے آپ کے پیپر نے بتایا نا کہ آپ کسی زبان پہ مہارت رکھتے ہیں تو آپ کی املا نے بھی ساتھ ان کو یہ بات بتانی ہے. پیپر جو ہے وہ اس میں کچھ سوال لینگویجز میں لینگویج کا اردو ہو یا انگریزی، اس میں آپ نے اپنے ممتحن کو یہ آپ کے پیپر میں بتانا ہے کہ مجھے اس زبان پر مہارت یا میں نے دوسروں سے بہتر سیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ امزا والا بھی یہ کہیں نہیں ہوتا، یہی والا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور لفظ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، یہاں بہت سارے چودھری ہوں گے لوگ، چودھری صاحب بھی ہیں ویسے. ٹھیک ہے، اردو میں دو ہے ہوتی ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس ہے کی آواز ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے. اس کی آواز موجود ہے، یہ جہاں ہوگی اپنی آواز دے گی. چوہا، چوہان، ٹھیک ہے، یہ اپنی آواز دے گی، اس کی آواز ہے. اس کی کوئی آواز نہیں. یہ پچھلی لفظ کے ساتھ مل کر آواز کو بھاری کر دیتی ہے. آپ نے اس کو گاف کے ساتھ لگایا، اس نے گاف کو گھر کر دیا، گھر. آپ نے اس کو پے کے ساتھ لگایا، اس نے پے کو پھر کر دیا، پھر. پھر ایسے آپ نے اس کو جس کے ساتھ لگانا ہے، اس نے اسی کی آواز کو بھارا کرنا ہے، موٹا کر دینا ہے. اس کی اپنی کوئی آواز نہیں. اب یہاں پر بہت سارا لفظ رائج ہے، چودھری. اب اس میں ہے پڑھیں، یہ تو چوہدری ہونا چاہیے. ہے پڑھا جائے گا، ہے لکھا جا رہا تو پڑھا بھی جائے گا. ایسے ہے نا. اصول تو یہ کہتا ہے کہ اس ہے کی آواز موجود ہے، لہذا یہ پڑھا جائے گا. جبکہ اسپیلنگ آپ جب انگریزی میں لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں CHAUDH، دھ. تو پھر آپ لکھیں گے دھ، دھ دال کے ساتھ لگا کے، دھ چودھری، دھ CHAUDH. ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ والا املا آپ کو یہ لفظ کسی لغت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاؤں گا، یہ ہندی پنجابی کی گالی ہے. یہ ہندی پنجابی کی لغت میں مل جائے گا، وہاں پہ یہ گالی کے طور پہ جاتا ہے. یہ درست لفظ ہے. نہیں، کسی کا قصور نہیں ہے، یہ کاتبوں کا قصور ہے. پینٹر، آرٹسٹ، یہ ان کی مہربانی سے یہ لفظ وجود میں آئے ہیں. انہوں نے تو ایسی ایسی ترکیبیں نکالی ہوئی ہیں. میں چونکہ مطلب زبان، آپ جیسے قانون کے طالب علم ہیں، اس کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو آپ کوئی وہ ایسی ٹرم سنیں گے جو قانون میں نہ ہو تو آپ ہنسیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آئی لائک ٹو ایٹ امب، دیکھیں نا آپ ابھی ہنس رہے ہیں، کیونکہ ایٹ کے ساتھ آگے ہم دو لینگویج نہیں لگ سکتی، دو لینگویج سے ترکیب نہیں بنتی. لیکن اب پورے شہر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. امجد پینٹ ہاؤس، رشید کریانہ اسٹور، کریانہ اردو کا اسٹور، انگریزی کا رشید محلے کا، تو سارے اکٹھے ہو گئے. آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے ایسی ترکیبیں جن میں زبانوں کا ادغام ہے، مدغم ہوئی ہیں زبانیں، لیکن وہ درست نہیں ہے. وہ استادوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ کاتبوں سر میں استادوں کا لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ کاتبوں کی مہربانی سے ہوا ہے. آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی اردو اور انگریزی کے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس میں ایک اور بات، اردو میں کوئی لفظ اس سے بھی شروع نہیں ہوتا. اگر آپ یہ والا ہیں لکھیں گے، یہ والا ہیں لکھیں گے، یہ غلط ہے. اردو میں کوئی لفظ، ڈکشنری میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی آواز ہی نہیں ہے. اگر یہ والا ہے
اس کی کوئی آواز نہیں ہے پیچھے طرف سے ہے کوئی تو یہ ہے نہیں ہو سکتا اصول ہے ٹھیک ہے. اچھا جی ایک چیز میں چاہوں گا چونکہ یہ کلاس جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن اس کا مقرر ہے لیکن میں چاہوں گا کہ یہ کلاس نا روزانہ کی بنیاد پہ چلے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا یہ میرا نمبر ہے آپ میں سے کوئی ایک بندہ ادھر سے سی آر بن جائے ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں میں کچھ چیزیں اس پہ سینڈ کرتا رہوں گا آپ وقتاً فوقتاً انہیں روزانہ جس وقت ٹائم ملے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چل بس ٹھیک ہے پھر یہ میرا نمبر ہے آپ کے پاس ہے ناصر کاظمی کا مجموعہ ہے 1952 میں یہ شائع ہوا تھا. ناصر کاظمی کی پہلی کتاب ہے برگ نئے ٹھیک ہے اسے یاد رکھیے 1952 میں شائع ہوئی پہلی کتاب ہوتی ہے. تو برگ نئے جو ہے وہ اسے خرید لیں اپنے پاس رکھیں اس پر بھی ہم اگلی نشست میں جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں گے. تو وہ ہماری ہر نشست کا حصہ رہے گی. کوشش کریں گے کہ ایک نظم اس میں سے پڑھ لیا کریں اور اس کے بارے میں بات کر لیا کریں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جس کلاس کو کام بگانا اس کو کام دینا شروع کر دینا کیونکہ جب آپ اسائنمنٹ دیتے ہیں پھر اگلی دفعہ 50 میں سے 30 ہوتے ہیں پھر 30 میں سے جو ہے وہ 15 اسائنمنٹ جمع کراتے ہیں 15 اسٹوریاں سناتے ہیں اور اس سے اگلی کلاس میں 15 ہی رہ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ 4-5 کی کلاس ہوتی ہے ٹیچر کہیں بھی بٹھا کرتا لیتا ہے. ماضی کا تجربہ یہی ہے ایم اے کا بھی ایم فل کا بھی بی ایس کا بھی تجربہ یہی ہے. آپ کے ساتھ کیسا ہوگا آپ نے اسی کو رواج قائم رکھنا ہے یا اس سے بہتر نتیجہ دینا ہے آپ. میرا نام یاسر ذیشان بھی آپ جدا لکھیے گا جی ذیشان کا یہی املاک ہو یہ غلط املا ہے یہ بہت شکریہ پروفیسر آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو پھر انشاءاللہ ہم مدعو کریں گے. بہت شکریہ.